ہمارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ہفتے میں 7 دن کیوں ہوتا ہے؟ ہر دن کا اپنا مطلب ہے، اپنا کام ہے، اپنی پہچان ہوتی ہے، لیکن ان 7 دنوں میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جس دن زمین پر برکت برستی ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمت کا سمندر لہرانے لگتا ہے۔ وہ دن کیا ہے؟ جمعہ کا دن۔ آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے ہمارے بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، یعنی جس طرح سال میں عید کا دن خاص ہوتا ہے، ویسے ہی ہفتے میں جمعہ سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ اس دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص بنا کر اپنی رحمتوں سے بھر دیا ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا، مسجد سے اٹھتی اذان کی صدا، وضو کرتے ہوئے پانی کی ٹھنڈک اور دل میں بس ایک ہی خیال، آج جمعہ ہے، آج اپنے رب سے ملنے کا دن ہے۔ کتنی پیاری بات ہے اور کتنی اچھی ایموشنل ایفیکٹ ہم لوگوں کو دیے ہیں، مطلب میسج دیے ہیں۔ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ جھڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان وضو کرتا ہے اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ گناہ گرتے ہیں۔ میرے دوستو بتائیے، تو وضو کرنا چاہیے ہمیں اور نماز بھی پڑھنا بے شک ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پیر سے بھی سوچئے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پیر سے بھی ان کی جو گناہ ہے وہ نکلتی ہے۔ وہ پل کتنا پاک ہوتا ہوگا جب بندہ مسجد میں قدم رکھتا ہے۔ اور میں کہنا چاہتی ہوں آپ سبھی کو کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے گا ہمارے بھائیوں، کیونکہ جتنا قدم آپ اٹھائیں گے اتنا آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نیکیاں لکھیں گے آپ کے اعمال میں۔ لیکن افسوس، ہم میں سے بہت سے لوگ اس دن کی اہمیت کو بھول گئے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہر دن ایک جیسا ہے، لیکن نہیں، ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا ہے میرے دوستو، کیونکہ ہر دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود نہیں کہتے ہیں اے میرے بندو میں آج تمہاری دعا سننے آیا ہوں۔ وہ موقع صرف جمعہ کے دن ہی آتا ہے، وہ بھی ایک گھڑی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں بھی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ وہ گھڑی ہے عصر کی نماز کے فوراً بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں، لیکن وہ وقت چھپا ہے تاکہ ہم پورے دن عبادت میں لگے رہیں۔ شاید وہ وقت تب ہو جب آپ سجدے میں ہو، شاید جب آپ مسجد میں خطبہ سن رہے ہو، یا شاید جب آپ کسی غریب کی مدد کر رہی ہو۔ اس لیے ہم آپ سبھی سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جمعہ کے دن آپ لوگ خاص کر صدقہ کیجیے۔ کبھی کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے، امیدیں ختم ہو جاتی ہے، دنیا پیٹ پھیر لیتی ہے، لیکن جمعہ کا دن یہی تو یاد دلاتی ہے کہ اللہ اب بھی ساتھ ہے۔ وہ ہماری ہر آسان کو، ہر آہ کو سنتا ہے، ہر آنسو دیکھتا ہے اور ہر سچی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھ کر خوشی دل سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور جمعہ کے دن بے شک ضرور سے ضرور مانگنی چاہیے۔ آئیے قرآن شریف کے مطالعہ سے کچھ حدیث پیش کیا جائے۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکار دی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کی طرف دوڑو اور کاروبار چھوڑ دو۔ یعنی کہ ہفتہ میں سب دن تو کرتے ہی ہیں، بٹ جب پکار ہوتی ہے جمعہ کے دن، یعنی جمعہ کے دن، اس لیے مسلمان جو ہوتے ہیں ان کی چھٹیاں بھی کر دی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی جاب ہو یا کچھ بھی ہو، ان کی ہر چیز میں چھٹیاں ہوتی ہے۔ تو چھٹیاں گھر میں آرام کرنے کے لیے نہیں، بٹ چھٹیاں ہوتی ہے یہ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، رائٹ۔ یہ کوئی
साधारण हुक्म नहीं, सीधा हुक्म नहीं है, बल्कि एक बुलावा है, एक दावत है खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। सोचिए वो रब जो हमें पैदा करने वाला है वो हमें खुद अपनी याद में बुला रहा है, और अगर हम उस बुलावे पर नहीं जाते हैं तो हम क्या खो देते हैं यह शायद हमें एहसास ही नहीं होता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने जुमा के दिन नमाज छोड़ दी क्योंकि कोई मीटिंग थी, कोई काम था या नींद ज्यादा आ गई थी, लेकिन जब तक जिंदगी है तब तक मौका है, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा मेरे दोस्त जब हमारी जिंदगी की आखिरी आजान होंगी और हम मस्जिद में नहीं जा पाएंगे। इसलिए हर जुमा को ऐसे मानो जैसे ये तुम्हारा आखिरी जुमा हो। मैं हर एक वीडियोस में ये मैसेज देती हूँ आप सभी को, इसलिए कोशिश कीजिए कि जो पल, जो वक्त, जो दिन अभी हमारे नसीब में है समझ लीजिए वो आखिरी है, और उसको पूरी तरीके से उसमें इबादत में लगे रहिए। अपना दुनियावी मतलबी जो काम है वो भी कीजिए, बट दिन के रास्ते से मत हटिए। मेरी यही गुजारिश आप सभी से। कभी किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरें, वो खामोश मंजर आपको कुछ कहेगा कि वहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो एक और जुमा चाहते थे, एक और सजदा चाहते थे और एक माफी का मौका, लेकिन वक्त गुजर चुका है मेरे दोस्तों, हमें अभी मौका मिला नहीं। तो क्यों ना इसे जाया करें, क्यों इसे बर्बाद करें, क्यों हम इसमें परेशान उलझे हुए रहें। इसको हम लोग पूरी तरीके से एंजॉय करें और इंशाल्लाह